الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو جناب آئیے ایک ایسی ہی بارگاہ میں چلتے ہیں، یعنی 6 صدی ہجری میں زنجان کے مضافات میں واقع قصبہ سہروردی کے آسمان پر چمکنے والے سلسلہ سہروردیہ کے موسس ثانی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل، ممتاز صوفی شیخ الاسلام، امام السالکین، امام الاولیاء، قدوۃ المشائخ، قدوۃ العارفین، عالم ربانی شیخ شہاب الدین عمر ابو حفص سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، آسمان تصوف کے وہ حسین ترین مہتاب ہیں جنہوں نے اپنی تعلیمات سے ایک جہاں کو روشن کر دیا۔ آپ کا علم حدیث میں یہ مقام تھا کہ اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے احادیث روایات کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فقہ لحاظ سے حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے پیروکار تھے اور اسی فقہ کے مطابق فتاوے دیا کرتے تھے۔ دور دور سے طلباء اور راہ سلوک کے متلاشی آپ کے یہاں کھچے چلے آتے تھے، اور مولانا جامی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الشیوخ تھے۔ دور اور نزدیک سے لوگ مسائل دریافت کرنے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا کرتے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ میں اجتہاد کا درجہ حاصل تھا۔ ناظرین کرام، اپنے چچا جان حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نجیب ابو عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ خلافت پانے والے حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیضان پانے والے، اور پھر اس فیضان کو بر صغیر کی سرزمین پر بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے منتقل کرنے والے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ وہ کامل ترین ہستی ہیں جو بغداد کی مسند رشد و سیادت پر متمکن ہوئے اور سلسلہ سہروردیہ کی موسس ثانی آپ ہی کی ذات کرامی قرار پائی۔ لاکھوں بندگان خدا آپ سے فیضیاب ہوئے، اور اس دور کے بہت سے علماء و فضلاء اور صلحاء آپ کے حلقہ ارادت میں باقاعدہ داخل ہوئے۔ آپ کی ذات گرامی کا شورہ نہ صرف ناظرین عراق میں بلکہ مصر میں، شام میں، حجاز میں، ایران میں دور دور تک پہنچ چکا تھا، بلکہ بر صغیر بھی آپ کے فیضان سے فیضیاب ہوا۔ آپ کی بزرگی کا غلغلہ ناظرین بلند تھا، چنانچہ دنیا بھر کے مشائخ اعظام کے لیے ناظرین آپ کی ذات گرامی ملجا و ماوا بنی ہوئی تھی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے فرد ہیں جو سر تپا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عادات احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرے ہوئے ہیں۔ تمام سوانح نگاروں نے یہ بات بہت وضاحت سے لکھی ہے کہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پابند تھے۔ بڑی عام ترین بات ہے ناظرین، آج صوفیہ کو لوگ متنازع بناتے ہیں۔ صوفیہ ایکچولی وہی ہیں کہ جنہوں نے سنت کی مکمل طور پہ پابندی اور پیروی کی ہے، اور مریدین کو بھی آپ سختی سے شریعت کی پابندی کی ہدایت دیا کرتے تھے۔ زندگی بھر کوئی ایک جملہ، کوئی ایک کام ایسا نہیں کیا صاحب جس پر خلاف شریعت کسی بھی قسم کا کوئی حکم لگایا جا سکتا ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایسے شخص ہیں جو دین کا چور ہوا کرتا تھا، یعنی جو دین سے دور ہوتا تھا، یعنی سنت سے دور ہوتا تھا، اسے ڈاکو اور چور قرار دیتے تھے، اور سنت رسول پہ جو پیروی، یعنی اس کی جو پیروی نہیں کرتا تھا، آپ اس کو کہتے تھے کہ اس نے باقاعدہ دین کے اندر ڈاکہ مارا ہے۔ گو کہ ناظرین سلسلہ سہروردیہ کے بانی تو حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مگر اس سلسلے کو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات سے ایسی مقبولیت اور وسعت حاصل ہوئی کہ اب یہ سلسلہ عوامی طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ہی منسوب ہوتا ہے۔ شیخ الشیوخ اس ظاہری تجمل اور عزت کے باوجود نہایت فقر کی اور تنگدستی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، یعنی دنیاوی مال و متاع سے بہت دور رہا کرتے تھے،
نوافل میں طویل قرات کرتے، بیشتر اوقات روزے میں ہی گزرتے، اور آپ نے کئی حج بھی کیے۔ حضرت مجدد الفساری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام سنت نبوی کے اتباع کے نور سے آراستہ ہے۔ آپ اکثر سبز چادر اوڑے رکھتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں ہر وقت سالکین اور درویشوں کا ایک رش رہتا تھا۔ آپ بہت سخی تھے اور جو ہدایہ آتے تھے وہ سب کے سب آپ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ جب آپ نے وفات پائی، جب آپ نے پردہ کیا تو آپ حیران ہو جائیں گے گھر میں محض 8 درہم ہی نکلے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین خانقاہ تک محدود نہ رہے بلکہ عالم اسلام کے معاملات پر بھی آپ کی گہری نگاہ، بہت ویژنری تھے۔ اصلاح احوال کے حوالے سے آپ نے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا، سلاطین سے اور امراء سے آپ نے تعلق رکھے، اور جب بھی کوئی بدامنی یا ٹربلنس پیدا ہوئی تو آپ نے یوں کہہ لیجئے کہ اس پہ ایک برج کا باقاعدہ کردار ادا کر کے اس تمام صورتحال کو جو کسی جگہ پہ جا کے تصادم کا شکار کر سکتی تھی معاشرے کو، آپ نے اس کو بہت زیادہ کول ڈاؤن کیا۔ مسلم حکمرانوں کے ساتھ سفارت کے آپ نے باقاعدہ فریضہ انجام دیا۔ بس یہ سمجھ لیجئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں ایک جملہ فرمایا کہ تم عراق کے آخری مشہور انسان ہوگے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فنا فی الرسول کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز، سنتوں کے پیکر، اور آج کے دور میں میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے، اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ صوفیہ کی قبیل کو جو متنازع بنانے کی خاص کوشش کی جا رہی ہے، بہت ضروری ہے لوگوں کو بتانا صاحب کہ صوفیہ تو ایکچولی وہ تھے جو سنت نبوی کے سانچے کے اندر مکمل طور پر ڈھلے ہوئے تھے، وہ ان کی تعلیمات تھیں۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے نسبی تعارف سے آغاز کیجئے، خاندانی وقار لوگوں کو بتائیے، اور خاص طور پہ جو آپ کے چچا حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے جس خوبصورت انداز میں لوگوں کے قلب و ضمیر پر دستک دی ہے کہ ہمیں اللہ کے ان نیک بندوں کا ممنون ہونا چاہیے کہ ان کی بدولت آج ہم اسلام کی صورت میں انسانیت کا ایک شرف دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں انسانیت کا وہ شرف، وہ وقار، وہ تمکنت، وہ احترام نہیں ہے۔ انسانیت اور حیوانیت میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے کو صوفیہ کرام نے جس خوبصورت انداز میں ہم تک پہنچایا، ہم بر صغیر کے لوگ تو خاص طور پر ان صوفیہ کے ممنون ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ آج اگر بر صغیر میں پاکستان موجود ہے تو یہ صدقہ ہے ان اولیاء اللہ کے فیضان کا کہ جنہوں نے اس خطے میں آ کر ظلم و جہالت سے ہمیں نجات دلائی اور ہمیں اپنی پہچان دی۔ اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں تک اس عظیم شخصیت کا تعلق ہے جن کا ذکر پاک آج ہم اپنی زبانوں پر لا رہے ہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی، جس کسی مرد یا عورت نے نیک عمل کیا اور وہ صاحب ایمان ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ سے ہمیشہ کے لیے نواز دیں گے۔ یہ لوگ حیات طیبہ کے مالک بنے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے اپنے اخلاق اور کردار سے ہمیں یہ درس دیا کہ اگر حیات جاویداں کے خواہش مند ہو، اگر اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے جو ہم اختیار کر کیا کہنے پروفیسر صاحب، سبحان اللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے اولیاء کو خود قرآن پاک میں اللہ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کہہ کر ہر قرآن کے قاری کو ان کے در کا فقیر بنا دیا ہے کہ ان کے در پر آؤ، گدا یہاں خیرات یہاں ملے گی۔ تو سیدنا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام تو عمر ہے اور آپ شہاب الدین، کنیت آپ کی ابو عبداللہ بھی ہے، ابو حفص بھی ہے، اور بھی کئی کنیتیں ان کی بیان کی گئیں، تو آپ 539 یعنی 6ٹھی صدی ہجری ہے، ٹھیک ہے، وسط ہو گیا، 12ویں صدی عیسوی اور 6ٹھی صدی ہجری ہے، ٹھیک ہے، اور آپ موجود ہیں
سہرورد میں. ٹھیک ہو گیا. اب سہرورد کیا ہے؟ یعنی زنجان جو علاقہ ہے اس کے مضافات میں ہمدان کے راستے پر ایک قصبہ ہے. بالکل نامعلوم قصبہ تھا. ٹھیک ہے. اللہ کا ایک نیک بندہ اس قصبے میں پیدا ہوا اور وہاں ان کے چچا حضرت ابو نجیب بھی اللہ والے تھے. ان کی بدولت اللہ نے اس قصبے کو وہ عزت وہ عظمت عطا کر دی کہ آج پورے عالم اسلام میں بلکہ 4 دانگ عالم میں جہاں جہاں سہروردی کا نام لیا جاتا ہے وہ قصبہ لوگوں کے سامنے آ جاتا کیا ہے. کہنے. یہ ہے اللہ والوں کی شان کہ ان سے نسبت رکھنے والی جگہ وہ اتنی ممتاز ہو گئی. جس طرح اللہ نے اصحاب کہف سے نسبت رکھنے والی جگہ کو اتنی عظمت دے دی تو یہ تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء ہیں. آپ کا سلسلہ حسب و نسب جو ہے وہ جا کر کوئی 13 واسطوں سے یا ابن خلقان کے مطابق 16 واسطوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سبحان عنہ تک ملتا ہے. یعنی وہ جو صدیقی فیضان اور صدیقی رنگ ہے وہ آپ میں موجود اسی وجہ سے. ٹھیک جی. صدیقی خاندان ہے. آپ کے نسب بیان کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ آپ بیٹے ہیں عبداللہ کے, آپ کا نام عمر ہے, اور عبداللہ بیٹے ہیں محمد کے, محمد بیٹے ہیں عبداللہ کے, اور وہ معروف ہیں امویر کے نام سے. وہ بیٹے ہیں ابن سعد کے, وہ بیٹے ہیں حسین کے, وہ بیٹے ہیں قاسم کے, قاسم بیٹے ہیں اچھا حضرت قاسم سے سلسلہ چلتا ہوا آتا ہے. آپ کا خاندان جب ہم ان کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں, ان کا مطالعہ کرتے ہیں, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ علمی طور پر بھی بلندیوں پر تھا. سبحان اللہ. اور علم کے ساتھ ساتھ حکمت, تزکیہ جسے زہد اور ریاضت کہتے ہیں, اس میں بھی ان کا ایک مقام تھا. تو سیدنا حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں, ان کو بلندیوں پر لے جانے میں آپ کے چچا کا بہت بڑا کردار ہے. اور آپ نے کس انداز میں تربیت پائی اس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدوۃ العارفین, عمدۃ السالکین, العالم ربانی شہاب الدین ابو حفظ عمر محمد البکری سہروردی از اولاد ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. و انتصاب در تصوف شیخ ابو نجیب سہروردی است و بصحبت شیخ عبدالقادر گیلانی رسیدہ است. ساری نسبتیں جو اس میں شامل کر دیا ان سے ان کو نسبت ملی ہے. وغیر از ایشا مشایخ بسیار راہ دریافتہ است. تو انہوں نے بہت سارے مشایخ سے بھی کمال کیا. لیکن آپ کے جو چچا ہیں حضرت ابو نجیب, وہ علم و عمل کے ساتھ اتنی بلندیوں پر تھے کہ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حرم پاک میں موجود تھے اور آپ مراقبے میں تھے, اور اس حالت میں حضرت خضر علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کی طرف توجہ نہ کی. اس کے بعد جب اصل حالت میں آئے تو انہیں بتایا گیا کہ خضر علیہ السلام آئے تھے. فرمانے لگے کہ خضر تو پھر بھی آئے گا, میں تو اللہ سے ملا ہوا تھا. اللہ اکبر. بات آگے بڑھاتے ہیں ذرا ڈاکٹر صاحب. اب ذرا یہ بتائیے, یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا فیضان پوری دنیا میں پھیلا. آگے جا کے ہم ظاہر بات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کہاں سہرورد قصبہ اور کہاں جو ہے اپنا پاکستان کی سرزمین, اور پاکستان کی سرزمین پہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے کس کو کہاں منتخب کیا اور کس کا فیضان کہاں سے کہاں منتقل کیا, عقل سے ماورا ہیں یہ ساری باتیں. وہی بات ہے, پھر بھی جو لوگ کٹ حجتی کرتے ہیں یا کج فہمی رکھتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے صاحب بنیادی طور پہ ان کے اوپر کتنے بڑے احسانات صوفیہ کرام کے ہیں. اچھا اب ذرا آئیے تھوڑا سا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ابتدائی تعلیم و تربیت, کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی کو سلیکٹ کرتا ہے, کسی کو منتخب کرتا ہے, پھر اس کے لیے انتظام بھی ویسے ہی ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ بنیادی تعلیم و تربیت, پھر تحصیل علم کے لیے جو آپ نے محنتیں کی, اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا, اور خاص طور پہ تصانیف کا ذکر بھی ضرور کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا تذکرہ جمیل چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے, اس کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں. تو چنیدگی اور انتخاب کی باتیں تو ہم نے سن لیں. آپ کے بارے میں اطلاع ملتی ہے کہ آپ کم عمر میں ہی علم کی طرف مائل تھے. ٹھیک ہے. بہت ذہین الفطرت تھے. تو کم عمر میں آپ اپنے چچا ابو نجیب عبدالقاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بغداد میں آ گئے تھے.
اور آپ نے وہاں رہ کر اپنے چچا سے اور دیگر علماء سے جو علوم حاصل کی اس کی ذرا لسٹ چیک کریں. تفسیر کا علم، حدیث کا، فقہ کا، اور دوسرے تمام علوم متداولہ اور دینیہ. اور یہ نوجوانی کی عمر، یہ نوجوانی کی عمر میں آپ نے حاصل کر لیا. پھر حدیث اور فقہ میں دیکھیں آپ نے جن اساتذہ سے پڑھا، اپنے چچا سے پڑھا، شیخ ابو القاسم بن فضلان سے پڑھا، شیخ ابو المظفر المعروف بہبت اللہ سے پڑھا، شیخ معمر بن فاخر سے پڑھا، اور ابو زرع قدس اللہ اسرارہم سے سیکھی. یہ ساری باتیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن کو ہم صوفیہ کہتے ہیں یہ سب سے پہلے علم دین پڑھتے ہیں. واہ. اور علم دین پڑھتے ہوئے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ جب تک آپ قرآن و حدیث کا کامل درک حاصل نہیں کریں گے تو آپ دین کے پراپر حامل نہیں بن سکتے. ٹھیک. تو یہ ایک روایت رہی ہے کہ یہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں. ٹھیک ہے. ان کا اندازہ لگے کہ انہوں نے علم کے حاصل کرنے میں کتنی کاوش کی، اور یہاں تک آپ آگے بڑھے کہ آپ کو مجتہد کا درجہ بھی دیا گیا. اللہ اکبر. یعنی آپ فقہ میں، حدیث میں اس مقام پر فیض تھے. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے محدثین نے ان سے روایتیں بھی لی ہیں. سبحان اللہ. صرف انہوں نے تزکیہ اور تربیت کے ہی مطلب کام نہیں کیے بلکہ باقاعدہ علم پڑھاتے بھی رہے حضرت. تو محدث ابن نجار نے آپ سے روایت لی، محدث شیخ ابو الغنائم بن علان نے روایت لی، شیخ ابو العباس نے بھی آپ سے روایتیں لیں. بلکہ تقی الدین امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ الطبقات الشافعیہ میں وہ ساری ڈیٹیل بیان کی ہے کہ علم کے حصول میں شیخ شہاب الدین سہروردی کی محنت، اور پھر علم حدیث کے ساتھ خاص شغف، اور ان کے تلامذہ کا ذکر کیا ہے، اور بلکہ ان کے بعض فتاوی جات بھی ذکر کیے ہیں. سبحان اللہ. جیسے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے سلاسل طریقت کے جتنے بھی بانی ہیں یہ سارے علم میں بھی درجہ اجتہاد پر تھے، قرآن و حدیث کے جید عالم تھے. سبحان اللہ. اس وجہ سے آپ ان کے اصول تصوف کنگال کے دیکھ لیں، کوئی اصول بھی آپ کو قرآن و حدیث سے ہٹا ہوا نہیں ملے گا، یعنی شریعت سے متصادم نہیں ملے گا. اچھا، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس بات کو اور تھوڑا سا ضرور کھولیے گا. ابھی یہ بڑی دور کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ مسکنسیپشن جنریٹ کیا گیا ہے خاص طور پہ مطلب اس موجودہ دور میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور یہ جو ایک رینڈملی جو ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے صوفیہ کے بارے میں معاذ اللہ کہ شریعت سے بہت دور ہیں اور ان کے یہاں تو مطلب ما فوق العقل ساری باتیں. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات بتا رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے سر، بلکہ ہمیشہ یاد رکھیں صوفیہ علم پڑھتے رہے تاکہ علم کے زور پر وہ درجہ اجتہاد پر پہنچے. واہ. عمل صوفیہ نے اس طرح اختیار کیا کہ اخلاص نیت اور استقامت علی العمل کی بنیاد پر وہ روحانی کیفیات کے حامل بنے ہیں. واہ واہ واہ. تو نہ یہ شریعت کے مخالف ہیں، ٹھیک، نہ یہ علم کے مخالف ہیں، بلکہ ان کی کتابوں کو اگر کوئی پڑھنے پر آ جائے تو علم کا شوق اور عمل کا شوق اتنا پیدا ہوتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ دیگر عمل والی کتابیں پڑھنے سے وہ شوق پیدا نہیں ہوتا جو صوفیہ کی کتابیں پڑھنے سے چند پیدا کتابوں کا خاص طور پہ عوارف المعارف کی بات آپ مطلب کتنا ٹرانسپیرنٹ ویژن جو ہے بالکل ٹھیک وہ صوفیزم کے حوالے سے بتائیے ذرا. بالکل ٹھیک. اچھا پھر آپ کی تصانیف دیکھیں، جذب القلوب الی مواصلت المحبوب، یعنی دل کے اندر وہ جذب کی کیفیت کیسے پیدا ہوگی کہ آپ محبوب حقیقی سے مل جائیں. پھر رشف النسائے، آپ نے باقاعدہ علم الکلام کے ان عقلی مباحث کے رد میں لکھی جو بعض اوقات عقل کی زیادتی کی وجہ سے عقیدے کے مسائل انسان کو بہکا دیا کرتی. ٹھیک. اعلام الہدا کے نام سے آپ نے کتاب لکھی اور یہ کتاب فلاسفہ کے رد میں تھی. ٹھیک. عوارف المعارف کو تو کشف المحجوب اور قوت القلوب کے بعد ایک نصاب تصوف کہا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی گواہی ہندوستان کے حدود میں یہ ہے. شیخ
بابا فرید صاحب جو بالکل قریب زمانے کے، بلکہ بابا فرید صاحب کی شیخ شہاب الدین سہروردی سے ملاقات بھی ثابت ہے، وہ باقاعدہ آپ کی کتاب آپ سے درسن پڑھنے گئے، اور پڑھنے کے بعد جب آپ آئے تو آپ باقاعدہ وارف المعارف پڑھاتے تھے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ بابا صاحب جب وارف المعارف پڑھاتے تھے لگتا ایسا تھا کہ جیسے شہد کے قطرے ہیں جو انسان کے گلے میں ٹپکائے جا رہے ہیں۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اب ذرا یہ بتائیے، شیخ الاسلام حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جہاں ظاہر علمی مقام و مرتبہ آپ کا انتہائی کمال اور بلند پایا، وہاں تصوف کی دنیا میں ظاہر جو آپ نے مقام حاصل کیا اس میں خاص طور پہ جو آپ کے چچا حضور ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، تو سلسلہ طریقت آپ کا اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے اور اس کا فیضان کیا، پلس یہ بھی ساتھ بتائیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خاص نظر کرم آپ کے ساتھ تھی اور بارگاہ غوثیت میں جو آپ کا مقام و مرتبہ تھا اور ایک خاص لاٹ تھا آپ کا، بتائیے وہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ تاریخ آسمان پر جب لکھا جائے گا کہ جس دور میں ان مقدس نفوس پر ہر طرف سے ہرزہ سرائی تھی، اس تاریخ دور میں جب ہر طرف سے ہرزہ سرائی تھی تو ایک پروگرام پاکستان کی سرزمین پہ ہوتا تھا جو ان روشن ستاروں کی تعلیمات کو اجاگر کرتا تھا۔ جزاک اللہ۔ اور وہ انشاءاللہ یہ والا ہو۔ بڑی مہربانی۔ گزارش یہ ہے، حضرت شیخ عمر صاحب شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کے الٹیمیٹلی ملتا ہے۔ ٹھیک۔ حضرت مولا علی سے حضرت امام حسن بصری، سبحان اللہ، حضرت امام حسن بصری سے آپ اس سے نیچے آئیں تو حضرت حبیب اعجمی، پھر حضرت داؤد طائی، پھر حضرت سری سکتی، یوں چلتے چلتے آپ کے جو چچا ہیں جو آپ کے شیخ بھی تھے ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی علیہ رحمہ، اور پھر آپ سے یہ چلتا ہے، یہ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح سے آتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے بزرگوں سے آپ کا تلمذ، سلسلہ طریقت آپ کا اس طرح سے آتا ہے۔ ٹھیک۔ سلسلہ طریقت یہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے بزرگوں سے آپ کا تلمذ ثابت ہے۔ اہم بات اس میں یہ دیکھیے، آپ جب ان صوفیاء کرام کو دیکھیں گے ان کے ہاں کہیں بھی پیچ ٹائٹ نہیں ہے، وسعت ہی وسعت ہے، افزونی ہے۔ وہ علم ظاہر تفقہ کی بات ہو، وہ علم باطن کی بات ہو، وہ کسی ایک پر فکس نہیں رہے، ایک کے ساتھ نسبت ارادت طے کر کے ہر سمندر سے جا کے انہوں نے پانی پیا ہے معرفت کا۔ یہ تو ان کا تھا سلسلے طریقت۔ اس کے بعد جو ان کے شیخ تھے، ان کے چچا تھے، ان کا حضور غوث العظم غوث الثقلین کی بارگاہ میں بہت آنا جانا تھا اور بڑا مقام قرب تھا۔ تو اور حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی کا جو ابتدائی علمی رجحان تھا وہ علم الکلام کی طرف بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے۔ جو ان کے شیخ جو تھے وہ تھوڑا ناپسند، وہ چاہتے تھے کہ یہ اخلاقیات اور علوم روحانیہ کی طرف غالب رجحان رکھیں۔ لیکن جو ان کے چچا ہیں وہ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے، جی وہ امام غزالی کے برادر سے ان سے بیعت تھے، ان سے بیعت تھے، اور یہ اپنے ان سے بیعت تھے، لیکن حضور غوث العظم سے ان کا تعلق ضرور تھا، آنا جانا ضرور تھا نسبت طلب۔ اب کیا ہوا، تو وہ جب آتے تھے تو ایک دفعہ وہ ان کی بھی بازو پکڑ کے لائے اور بڑے خوبصورت انداز میں، علماء نے لکھا ہے بڑے خوبصورت انداز میں نہ شکوہ کیا لیکن اپنی منشا بھی حضور غوث العظم کی بارگاہ میں پہنچا دی کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ بڑا علم کا ذوق رکھتا ہے، لیکن حضور اس کا غالب رجحان کلام، علم الکلام کی طرف ہے اور کلامی بحثوں کی طرف ہے۔ حضور غوث العظم نے بٹھایا، جو آپ کا شفقت کا انداز تھا، آپ نے پوچھا کہ بیٹا کون کون سی کتابیں اس فن میں پڑھی ہیں، کتابوں کے نام بتائے۔ آپ نے توجہ کی اور اپنا دست مبارک دائیں ہاتھ سینے پہ رکھا، جو ہی دائیں ہاتھ رکھا حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی کے تمام علوم سلب ہو گئے، کتابوں کے نام تک بھول گئے۔ اولیاء کرام یہ کوئی ما فوق الفطرت بات نہیں ہے جس طرح آج کر کے پیش کیے، اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ سلاب الاحوال بھی بناتا ہے جس کو وہ بنانا چاہے۔ ٹھیک، سلب ہو گئے اور وہی ہاتھ دوسری طرف پھیرا تو علم نور اور علم باطن سے آراستہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو گویا وہ ایک دست اقدس نے ان کو عمر سے اٹھا کے عمر شہاب الدین سہروردی، یہ لاجیکلی اب پروف بھی ہو چکا نا، سائنٹیفکلی بھی پروف ہو چکا۔ بالکل، آج آپ مثال کے طور پہ اپنے موبائل کے اندر جو ہے کوئی ایس ایم ایس ٹائپ کرتے ہیں، بہت چھوٹی سی مثال، یہ کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں آپ دیکھیں نا، اور جس وقت آپ ٹائپ کر چکے ہوتے ہیں اس وقت آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو یا تو ایڈٹ کر دیں یا ڈیلیٹ کر دیں۔ آپ ڈیلیٹ کا بٹن کلک کرتے ہیں، وہ اریز ہو جاتا ہے، وہ ڈسکارڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو پروون ہے ساری بات۔ آنا جانا تو ثابت ہو گیا نا، تو ہاتھ لگا کے جانا کیوں نہیں ثابت ہو سکتا؟ بالکل صحیح، اگر بغیر کسی واسطے کے آنا جانا ثابت ہو گیا تو گویا یہ ان کا نسبت تھا۔ اچھا، اب اس میں جو ایک اہم ترین بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراض ہے نا، اس کو میں ذرا زیادہ لینا چاہتا ہوں۔
چاہ رہا ہوں اعتراض یہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہم تک منتقل ہوئی وہ دو ذریعوں سے ہوئی. ٹھیک. ایک ذریعہ تھا علماء محدثین ائمہ کا, ان کا غالب رجحان لکھنے اور کتابی تھا, بڑا اچھا کام تھا. صحیح. اور پھر جو دوسری سیرت کا حصہ تھا عملی تواتر, عملی تواتر کا اسلام میں بڑی حیثیت ہے. ٹھیک. عملی تواتر سے سیرت نبوی جو ہم تک منتقل ہوئی اس کا میدان صوفیاء کرام نے سنبھالا. واہ کیا اچھی بات. ٹھیک ہے نا, عملی تواتر کا میدان انہوں نے سنبھالا. اور آپ دیکھیے ان میں آپس میں اتنا میل جول تھا کہ علماء اکرام کی اکثریت جو صوفیاء کا قصور یہ ہے کہ وہ صرف کال تک نہیں رہے بلکہ انہوں نے جو رسول اللہ سے سنا اٹھا کے اپنے اوپر اوڑھ لیا اور حال بنا لیا. اور دیکھیے صوفیاء کرام یہ کس کی بارگاہ میں پہنچے. حضور غوث الاعظم جن کو صوفی کے طور پہ پہچانا جاتا ہے اور ان کا مقام یہ وہ کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطباً, میں بطریق روحانیت نہیں وہ تو ہے, میں بطریق علم کتب بنا ہوں. درست العلم حتی صرت قطباً, مجھے اللہ نے اتنا علم دیا کہ میں بطریق علم درجہ قطبیت پر فائز ہو گیا. وَنِلْتُ السَّعَادَةَ مولا الموالی, اس طرح سے ہے نا. ہاں اچھا, اب آخری بات اس میں میری اس گزارش میں, آخری گزارش آپ کی خدمت میں ہے. دیکھیے اس پر بھی کچھ لوگ ہیں جو صوفیاء پر اعتراض کرتے ہیں. ان کا اگلا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ایک سہروردی بڑھیا پھردا ہے, ایک قادری بڑھیا پھردا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, اگر حنفی, شافعی, مالکی اور حنبلی چاروں اہل حق ہو سکتے ہیں, ایک قرآن, ایک سنت اور فکری تنوع کی بنیاد پہ سب کو امت کا اجماع حق قرار دے سکتا ہے, اور یہ آپ کی فکریات سے متعلق ہے اطمینان کے لیے, تو آپ کے مزاج جو اللہ نے مختلف بنائے ہیں, طبیعتیں جو مختلف بنائی ہیں, کیا اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ایک کو ایک طریقے سے اللہ یاد کرنے میں لطف آتا ہے, دوسروں کو دوسرے انداز سے یاد کرنے میں لطف آتا ہے؟ بڑی خوبصورت بات تیزی سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فیوز الحرمین میں لکھی. سر اس میں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم اس فرمان علی شان کی طرف چلے جائیں کہ سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا نا, جس کا مفہوم یہ کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. ہاں بالکل, جو جس کی پیروی کرے گا اور ہر ایک کا ذوق الگ ہے. تو رنگ تو میرے سرکار نے دیے نا. اچھا لیکن بات یہ کہ یہ رنگ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن جب ملیں گے تو رنگ مصطفیٰ میں ہو جائیں گے. اور مختلف رنگ لے کے جہاں پہنچیں گے وہ گھر ایک ہی ہے, وہ رنگ مصطفیٰ ہے. آخری بات چھوٹی سی ایک سیکنڈ, حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا فیوز الحرمین میں کہ جب میں مدینہ میں مکہ میں تھا تو مجھ پر ایک مکاشفہ ہوا کہ ایک اہل ذکر کی جماعت ہے اور ان کی روحیں سیاہ ہیں. میں پریشان ہو گیا کہ اہل ذکر مکہ میں بیٹھے ہیں سین حرم میں اور روحیں سیاہ. کہتی ہیں مجھ پر پھر اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اور مجھے یہ بتایا کہ یہ ہیں ذاکرین اللہ کی بارگاہ میں. روح سیاہ اس لیے ہیں کہ یہ جو ذکر کر رہی ہیں وہ ان کی طبیعت سے مماثلت نہیں رکھتی, لہٰذا یہ جو صوفیاء کے مختلف سلاسل ہیں یہ ان طبیعتوں کو مد نظر رکھ کے انہوں نے احسان کیا ہے تاکہ وہ طبیعتوں سے مماثلتیں قائم. بتائیے پروفیسر صاحب ذرا, حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مسند ارشاد پہ تشریف فرما ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے یہ وہی بات اگین کہ سلیکٹڈ لوگ ہیں اللہ کے, اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا. پھر سلسلہ سہروردیہ کی اشاعت کا سلسلہ, اس کی ترویج کا سلسلہ آپ نے کیسے آگے بڑھایا, اور جو اس کا جو آربٹ ہے اس کو کتنا وسیع ہے, یہ بڑی اہم ترین بات ہے. یعنی دائرہ کس حد تک پھیلا, کہاں تک پھیلا, بتائیے ذرا. جنید صاحب, ہمارا مذہب ہم پر لازم قرار دیتا ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. درست, ٹھیک ہے. اس کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرما دیا تھا کہ جو یہاں موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب آپ کے کہنے سے مراد یہ میں سمجھوں کہ ایک عام مسلمان ہے, اس پہ بھی یہ فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے, جو اچھی بات جانتا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے. ٹھیک, یعنی صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, ہر ایک کی ذمہ داری. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو عملی طور پر دوسروں کے دلوں میں ڈالنا یہ ان صوفیاء کا ہی کام تھا جنہوں نے محنت کر کے اپنے قلب کو صاف کیا. اس کے بعد اگر کسی کا تعلق چشت سے تھا تو وہ چشتی قرار پائے, سہرورد سے تھا تو سہروردی قرار پائے, سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے کیا تو قادری کہلائے, نقش بندی کہلائے. یہ نام ہیں صرف انٹروڈکشن کے لیے, لیکن ان مقدس لوگوں نے اپنے علم و عمل کی بدولت دنیا کے اندر جو انقلاب برپا کیا اور خانقاہیں قائم کی, وہاں لوگوں کی تربیت کی. اب کون اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ سیدنا حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن کر کے اس خطے کی تقدیر بدل دی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اسی طرح سے حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بغداد کو مرکز بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. وہاں پر ابو نجیب
ان کے جو عبدالقاہر ہیں ان کے چچا، ان کے بعد انہوں نے اس مسند کو سنبھالا، اور ان کے بعد باری آئی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اچھا، جامعہ نظامیہ کو بھی جامعہ نظامیہ میں یعنی وہ مدرسہ تھا، اس کا وہ مدرس تھے ان کے چچا، تو آپ نے بھی وہ سنبھالی۔ اب اس کو سنبھالنے کے بعد آپ نے جہاں علمی طور پر دور دور تک طلباء کو پھیلایا، وہاں پر آپ نے یہ اہتمام کیا کہ جس طرح آج ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ جناب طب میں جو نئی نئی ریسرچ آ رہی ہے اس کے لیے تخصص کیسے کرنا ہے، انجینئرنگ میں تخصص کیسے کرنا ہے، نباتات میں کیسے جانا ہے، اسی طرح سے اس روح اور جسم کو صحیح راہ پر ڈالنے کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے، ان لوگوں نے عملی طور پر دل کی صفائی کے لیے، اب حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال مجاہدہ کرواتے تھے، اور اس کے بعد سانس روک کر اللہ کا لفظ کہہ کر اس کو قلب پر نقش کرنا یہ ان کا خاصہ تھا۔ اور انہوں نے جو خلفاء تیار کیے، 4 دانگ عالم میں پھیلائے، آپ نے عجم میں شیخ نجیم الدین علی بزرگش کی معرفت پھیلایا، آپ نے شمالی ہندوستان میں شیخ نور الدین مبارک غزنوی کے ذریعے اس روشنی کو پھیلایا، اور اسی طرح سے آپ نے برِ صغیر جنوب میں حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگائی، ان سے اس سلسلے کو۔ اب ہم اگر اور چیزوں کو چھوڑ کر صرف حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کی طرف آئیں، اللہ اکبر، حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ یہ ہے کہ انہوں نے جوانی اسی کام میں گزاری، علم حاصل کیا، دور دراز کے سفر کیے، لیکن آپ کی خدمت میں جب آئے تو شہاب الدین کی نظروں نے دیکھا اور 3 ہفتے میں ان کو تکمیل تک پہنچا دیا، انہیں خرقہ خلافت دے دیا، یعنی مکمل طور پر تیار آئے تھے۔ بلکہ ایک لطیفہ بھی یہاں پر سناتے ہیں کہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم اتنے عرصے سے تھے اور یہ آ رہے ہیں، آپ نے ان کو، تو آپ نے انہیں کہا کہ جاؤ ایک ایک چھری لو، کبوتر لو، اور ایسی جگہ پر اس کو ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ سارے خلفاء جو تھے وہ گئے، انہوں نے ذبح کیا، لے آئے، اور بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ویسے لے کر آ گئے۔ کہا آپ نے نہیں ذبح کیا، فرمایا آپ نے کہا تھا کہ وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا، میں تو جہاں بھی جاتا تھا اللہ موجود تھا۔ تو کہا کہ یہ ہے فرق بہاؤالدین۔ اب دیکھیے کہ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے برِ صغیر میں آ کر ایک عظیم یونیورسٹی قائم کی، اور اس یونیورسٹی میں جو علماء تیار کیے، اساتذہ تیار کیے، ان کو تجارت کے اصول سکھائے، ان کو دیگر علوم میں انہیں کمال تک پہنچایا، اور پھر انہیں باقاعدہ یونیورسٹی کی طرف سے سرمایہ دیا جاتا تھا، اور انہیں کہا جاتا تھا کہ تم نے تاجر بن کر صداقت اور امانت کی مثالیں بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہیں اور اس علم کو بھی پھیلانا ہے۔ آگے ذرا بڑھتے ہیں اور یہ بتائیے کہ اب جو بنیادی طور پہ بات ہے وہ بڑی اہم ترین ہے کہ جہاں اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا اسٹیچر، اتنا بڑا علمی مقام، روحانی طور پہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ، آپ کے چچا جناب ابو نجیب رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ، پھر اگر ویسے اوپر چلے جائیں تو احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ، یہاں سے آپ اوپر چلے جائیے سلسلہ طریقت میں تو مولا کائنات کی نگاہ، اور وہاں اگر آپ سلسلہ نسب میں چلے جائیے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان۔ تو اتنے فیوز و برکات کے بعد روحانی مقام کیا بنتا ہے؟ آپ اگر بیان کر پائیں، سوال میں نہیں رہا، آپ اگر بیان کر پائیں۔ پھر سیرت و کردار کی بات کریں، پابندی شریعت کی خاص طور پہ بات کریں، بڑی کمال ہے صاحب، اور اکابرین نے جس طرح آپ کو خراج تحسین پیش کیا، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت خوبصورت کہا کہ جو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو جس سنگم کی جگہ پر کھڑا کیا گیا اور فیوزات کے چشمے جس طرح پر جاری ہوئے تو اسی طرح سے آپ کی صلاحیتیں نکھر گئے ہیں۔ علامہ ابن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے امام یافعی کے الفاظ نقل کیا آپ کے بارے میں، استاد زمانہ، فرید یگانہ، مطلع الانوار، منبع الاسرار، دلیل طریقت، ترجمان حقیقت، استاد الشیوخ الاکابر، الجامع بین علم الظاہر والباطن، قدوۃ العارفین، عمدۃ السالکین، العالم الربانی، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑا منفرد
بڑا ممتاز اثر زمانے پر مرتب کیا۔ وہ جو بنیادی طور پر آپ بات کر رہے تھے کہ پھر آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ جس زمانے میں جزیرہ عبادان میں عبادت کرتے تھے کثرت کے ساتھ، وہاں اس موقع پر بڑے بڑے ابدالوں کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ اچھا، حضرت خضر علیہ السلام کی بھی آپ صحبت یافتہ ہیں، تو دیکھ لیں فیوزات کے اتنے رنگ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ شریعت کی بے انتہا پابندی اور سخت پابندی تھی۔ سخت پابندی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سلاسل کے اشتراک و امتیاز پر نسبتوں کی بحث کی ہے۔ آپ کہتے ہیں تصوف بنیادی طور پر 7 چیزوں سے کشید ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک ہے نسبت طہارت، اوکے، نسبت عبادت، نسبت معرفت، واہ، نسبت عشق، واہ، نسبت اویسیت، واہ، نسبت وجد، واہ، نسبت توحید۔ واہ۔ لیکن ان 7 میں سے سلاسل کا ایک اپنا اپنا رنگ ہے، اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے سلسلے میں 3 رنگ بڑے نمایاں ہیں۔ وہ کیا؟ یہ سب سے پہلے نسبت طہارت سے چلاتے ہیں، کیا کہنے، اور طہارت سے چلاتے چلاتے یہ تجربہ کراتے ہیں قرآن کی آیت کے مطابق، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ صحیح طہارت والا بندہ محبوب الہی بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لاتے ہیں کثرت عبادت کی طرف، اور کثرت عبادت میں یہ 3 چیزوں کا تجربہ کراتے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک کو کہتے ہیں شمول رحمت، ٹھیک، اور ایک کو کہتے ہیں حلاوت مناجات، اور ایک کو کہتے ہیں مشاہدہ انوار الہیہ۔ کیا کہنے درجے؟ یہ 3 چیزیں وہاں حاصل کر کے دکھاتے ہیں۔ جیسے وہ حاصل ہوتے ہیں، پھر ان کو معرفت کی دلیز میں ڈال دیتے ہیں، اور معرفت کے ماحول میں جا کر یہ اللہ اور اس کے رسول کی تجلیات کے فیض میں غوطہ زن رہتے ہیں۔ لیکن کمال یہ کہ فرمایا کہ جو سنت نبوی کی پیروی نہیں کرتا وہ چور ہے اور ڈاکو ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ اچھا، اکابرین کی نگاہ میں بس مختصر بتائیے۔ سنت نبوی کی اتباع میں ان کا ایک واقعہ بتاؤں۔ کسی بندے نے ان کو خط لکھا کہ حضرت میں جب عبادت نہیں کرتا تو میرے اندر باطل کی طرف اور بدبختی کی طرف دھیان بڑھ جاتا ہے، اور جب میں عبادت کرتا ہوں تکبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب تشخیص چیک کریں، آپ عبادت پر کثرت کریں اور تکبر سے خدا کی معافی مانگیں، تکبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، یہ آپ نے اس کو جواب دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جو آپ کے بارے میں ابن عربی نے جملہ کہا، جو آپ نے شروع میں بھی کہا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کو اور ابن عربی کی جب ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے ان کو کیسے دیکھا؟ تو آپ نے کہا اس بندے کی پیشانی میں نور چمکتا دیکھا ہے، یہ سنت نبوی کا نور ہے، اور یہ بندہ مطابعت نبوی سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل اور کوئی بھی حال اتباع نبوی کے دائرے سے الگ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔